بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی پیار، پاپ اور پیٹ، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس کہانیوں کی تمام اقساط کا لنک پلے لسٹ کی صورت میں ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ یکمشت بالترتیب تمام اقساط وہاں سے سن سکتے ہیں۔ کہنے کو یار محمد اور سریا کا تعلق دیور بھابھی کے تعلق سے ملتا جلتا تھا، مگر شک کی گنجائش تو ہر کسی کو نظر آتی تھی۔ آخر یہ میل ملاقات رنگ لایا۔ قصبے میں ایک میلہ تھا۔ میلے کے روز شام کو پتہ چلا کہ سریا نے یار محمد کو تھپڑ مارا ہے اور یار محمد نے نیلا تھوتھا کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعہ سب کو حیران کر گیا۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں سننے میں آئیں۔ بہرحال جو حقیقت تھی وہ بھی چھپی نہ رہ سکی۔ پتہ چلا کہ یار محمد نے سریا سے دست درازی کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے نے سوئے ہوئے فتنے کو جگا دیا۔ سریا کے خاوند کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ پہلے ہی لوگوں کی باتیں سن سن کر بھرا ہوا تھا۔ اس خبر نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ کراچی سے واپس آیا اور یار محمد کو جان سے مارنے کے در پہ ہو گیا۔ یار محمد کے گھر والوں نے اسے پھر دہلی بھیج دیا۔ بڑی مشکل سے اس نئے معاملے کو دبایا گیا۔ کچھ روز بعد یار محمد کے گھر والوں نے اس کی منگنی کر دی اور یہ بھی طے کر دیا کہ اسی سال شادی کر دی جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح عشق کا بھوت یار محمد کے سر سے اتر جائے گا، مگر یہ اندازہ غلط تھا۔ یار محمد پھر قصبے میں آ گیا اور سریا کے گھر کے گرد منڈلانے لگا۔ اس دفعہ اس کے باپ نے اسے بہت بری طرح مارا اور وہ کئی دن ہسپتال میں رہا۔ انہی دنوں یہ اڑتی اڑتی خبر بھی سنی گئی کہ عبدالستار کی بیوی نے اس سے علیحدگی مانگی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کے گھر نہیں رہنا چاہتی۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں جب ایک روز یار محمد خاموشی سے غائب ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کی حرکات کی وجہ سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ وہ امرتسر میں اپنے کسی ودیالی رشتہ دار کے ہاں رہنے لگا ہے۔ یہ تھی یار محمد کی اب تک کی کہانی جو مخبر صادق نے مجھے سنائی۔ میں نے یہ سب کچھ سننے کے بعد صادق سے پہلا سوال یہ کیا کہ ستار اور اس کی بیوی اب کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ یہیں قصبے میں رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا اور اس کا باپ؟ وہ بولا وہ بھی یہیں ہے۔ پچھلے دنوں سے اس کے گھر سے ناجائز شراب برآمد ہوئی تھی اور پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ 6 مہینے جیل کاٹنے کے بعد کچھ ہی روز پہلے واپس آیا ہے۔ میں نے پوچھا صادق تم اسی محلے میں رہتے ہو نا؟ یہ مطلب ہے چھاتا گلی میں؟ وہ بولا جی ہاں، میں 2 برجی دروازے میں رہتا ہوں۔ 2 برجی دروازہ اور چھاتا گلی ایک ہی محلے کے 2 نام ہیں۔ میں نے کہا اب سریا اور ستار کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا ٹھیک ٹھاک ہیں۔ 7-8 روز ہوئے ستار کراچی سے آیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا میاں بیوی میں کوئی تازہ جھگڑا تو نہیں ہوا؟ وہ انکار میں سر ہلانے لگا، پھر کچھ سوچ کر بولا لیکن جھگڑے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تم میرے مطلب کو چھوڑو، جو کچھ تمہیں پتا ہے بتاؤ۔ وہ گہری سانس لے کر بولا پچھلے دنوں ڈاکیا بھگت سنگھ مجھے ملا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ستار کے نام کہیں سے کچھ خط آتے ہیں، اس میں ستار اور اس کی بیوی کے نام گندی گالیاں لکھی ہوتی ہیں۔ ستار پریشان ہے کہ یہ خط کون لکھتا ہے۔ میرے ذہن میں پھل جھڑی سی چھوٹی، کہیں یہی خطوط تو نہیں تھے جن کی وجہ سے یار محمد اغوا ہوا؟ ظاہر ہے وہ خط کسی نے بھی لکھے ہوں۔ ستار کا دھیان سب سے پہلے اپنے رقیب یار محمد ہی کی طرف گیا ہوگا۔ اسے یار محمد کا ایڈریس بھی معلوم تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے دوستوں یا کرائے کے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچا ہو اور یار محمد کو اٹھا لیا ہو۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یار محمد کی جان بھی جا سکتی تھی۔ مخبر صادق بتا رہا تھا کہ ستار 7-8 روز سے جامپور آیا ہوا ہے۔ واردات کو 4-5 روز ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ واردات کے دنوں میں ستار کراچی کے بجائے یہاں تھا اور خطوط کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں نے پوچھا کیا وہ کراچی سے آنے کے بعد قصبے سے باہر گیا ہے؟ صادق کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتا، وہ زیادہ تر گھر میں رہتا ہے یا کسی وقت
دو برجی دروازے پر اپنے دوست شاہ جہاں کے پاس آ جاتا ہے۔ میں نے صادق سے کہا کہ میں اسی وقت ستار سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے سلوٹ مارنے کے بعد ایس ایچ او سے کہا، جناب ادھر چھاتا گلی میں بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، وہ یار محمد زخمی حالت میں پڑا ہے اور چیخو پکار کر رہا ہے۔ یہ اطلاع ہمارے لیے دھماکہ خیز تھی۔ میں نے ایس ایچ او کی طرف دیکھا، وہ بولا، آئیے خان صاحب چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم تھانے سے نکلے۔ چھاتا گلی زیادہ دور نہیں تھی۔ تنگ بازاروں، بھری پوری دکانوں اور چھوٹے چھوٹے احاطوں سے گزرتے ہوئے ہم چھاتا گلی پہنچ گئے۔ چھاتا گلی ایک کٹڑی کی طرح تھی۔ اندر داخل ہونے کے لیے نانک چندی اینٹوں کا قدیم دروازہ تھا۔ چونا کچی دیواروں والے اونچے اونچے مکان افسردگی سے کھڑے تھے۔ عورتیں اور بچے جھانک رہے تھے۔ ان سب کی آنکھیں نیچے احاطے کی طرف تھیں۔ احاطے میں ایک اونچے بانس پر میونسپل کمیٹی کی بڑی سی لالٹین جھول رہی تھی۔ دن کا وقت تھا، اس لیے لالٹین بجھی ہوئی تھی، مگر لگتا تھا رات کو بھی بجھی ہی رہتی ہوگی، کیونکہ اس کی چمٹی ٹوٹی ہوئی تھی۔ بانس کے بالائی سرے پر ایک شریف النفس کوا بیٹھا حیرت سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ احاطے میں مردوں کا ہجوم تھا۔ وہ کسی شخص کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ یار محمد تھا۔ اس کے دونوں ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور چہرے پر جا بجا نیل تھے۔ اس کی قمیض بھی پھٹی ہوئی تھی۔ نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، مجھے مرنے دو، وہ چلا رہا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر لوگ کائی کی طرح پھٹنے لگے۔ جن افراد نے یار محمد کو تھاما ہوا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے دیکھ کر یار محمد دہائی دینے لگا، یہ دیکھو تھانے دار جی، میرا کیا حال ہوا ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا، کیوں یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیتے؟ مقامی ایس ایچ او نے پوچھا، کیا ہوا ہے، کہاں سے آئے ہو تم؟ یار محمد روتے ہوئے بولا، مجھے ستار اور اس کے غنڈوں نے اٹھا لیا تھا۔ 5 دن انہوں نے مجھے بھوکا پیاسا باندھ کر رکھا، دیکھیں مار مار کر میرا کیا حال کر دیا ہے۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ دکھایا، اس کی 3 انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھیں، اس نے شلوار کے پائنچے اٹھائے، پنڈلیوں پر چھڑیوں کے گہرے نشان تھے اور خون رس کر جم گیا تھا۔ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ یار محمد کے منہ پر مارا اور چیخ کر بولا، خاموش رہ بدذات، تجھے تو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ ایک شادی شدہ عورت کو بدنام کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور سینہ زوری بھی دکھاتا ہے۔ تھانے دار صاحب، یہ بدماش ہے، ہم سب اس کے کرتوت کو جانتے ہیں۔ یار محمد چیخ کر بولا، ہاں میں بدماش ہوں، جو کرنا ہے کر لو، میرا پھانسی چڑھا دو، مجھے کتے چھوڑ دو، مجھ پر میری بوٹی بوٹی کر دو۔ میں نے یار محمد کو جھڑک کر خاموش کرایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر تماشائیوں کے ہجوم سے نکل آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم جام پور کے تھانے میں بیٹھے یار محمد سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ یار محمد کی حالت پاگلوں کی سی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، انسپیکٹر، میں نے کسی کو بدنام نہیں کیا، ان لوگوں نے خود اپنی بدنامی کا سامان کیا ہے۔ مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہیں امرتسر سے؟ کیوں 5 دن میری ہڈیاں توڑتے رہے ہیں؟ اب میں بھی وہی کہوں گا جو میری زبان پر آئے گا۔ میں سریا کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مجھے نہیں مل سکتی تو پھر میرا جینا بھی فضول ہے۔ اگر آپ مجھے پھانسی نہ بھی دیں گے تو میں اس کے دروازے کے سامنے خودکشی کر لوں گا، اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں، آپ دیکھیں گے میں ایسا ہی کروں گا۔ ایس ایچ او نے غصے میں بھڑک کر اسے ایک گالی دی اور بولا، تیرا عشق تو ہم ایسا نکالیں گے کہ تیری 7 پشتوں تک کوئی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ پھر اس نے ایک سپاہی کو آواز دی کہ وہ چھتر لے کر آئے۔ میں نے ایس ایچ او کو آنکھ کے اشارے سے منع کیا۔ میں اس معاملے کو احتیاط سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی یار محمد اس وقت مدعی تھا، اسے اغوا کیا گیا تھا اور حبس بے جا میں رکھا گیا تھا۔ میں نے اسے موقع دیا کہ وہ اس بارے میں بتا سکے۔ اس نے تمام واقعہ تفصیل سے بتایا۔ اس نے کہا کہ اسے ٹیکسی میں ڈال کر امرتسر سے امبالے پہنچایا گیا، وہاں 1 رات رکھنے کے بعد جام پور لا کر ایک تاریک مکان میں بند کر دیا گیا۔ اسے رسیوں سے باندھ کر بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ ستار اور اس کے دوست شاہ جہان نے اس پر بے پناہ تشدد کیا تھا۔ ایک دن وہ استرے سے اس کے جسم کے حصے کاٹنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے ان کے گھر شرمناک خطوط لکھے تھے۔ شاید وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتے، مگر آج صبح وہ کمرے کی ایک کھڑکی کو بند کرنا بھول گئے۔ یار محمد نے لوہے کی جالی توڑی اور نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پوری رودات سننے کے بعد ہم یار محمد کو لے کر اسی وقت اس مکان تک پہنچے۔ یہ ستار کے دوست شاہ جہان کا مکان تھا۔ واقعی ایک کمرے کی جالی ٹوٹی ہوئی تھی
اور وہاں ایسے آثار تھے جن سے ثابت ہوا کہ یار محمد کو یہاں رکھا گیا ہے۔ شاہ جہان اور ستار دونوں غائب تھے۔ میری ہدایت پر ایس ایچ او رحمان نے ان کی تلاشی شروع کرائی۔ قصبے میں 2-3 جگہوں پر چھاپا مارا گیا، ان دونوں کے ملنے جلنے والوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، لیکن فوری طور پر نتیجہ نہیں نکلا۔ تاہم شام تقریباً 7 بجے وہ دونوں خود تھانے پیش ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک سرکاری آفیسر بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ ستار اور شاہ جہاں خوف کی وجہ سے تھانے نہیں پہنچے تھے، ورنہ ان کا بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ خود حاضر ہو کر اپنا موقف پیش کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ستار سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے جیب سے کچھ خطوط نکالے اور ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ان کی تعداد تقریباً 10 تھی۔ نیلی روشنائی کے ساتھ ہولڈر سے لکھی ہوئی تحریر تھی۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ تحریر کو بگاڑ کر لکھا گیا ہے تاکہ پہچانی نہ جا سکے۔ یہ خط گالیوں اور فحش نگاری کا پلندہ تھے۔ لکھنے والے نے کوشش کی تھی کہ تحریر کے ذریعے ستار کو زیادہ سے زیادہ ذلیل کیا جائے۔ ستار نے رہانسا ہو کر کہا، جناب، ان میں سے کچھ خطوط جو میری برداشت سے باہر تھے میں نے پھاڑ دیے ہیں۔ ان خطوط کو پڑھ کر کسی بھی شریف انسان کا دماغ آؤٹ ہو سکتا تھا۔ ستار نے کہا، جناب، یہ گندگی 3 ماہ سے میرے گھر میں پھینک رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ یار محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں نے چاہا کہ یار محمد کے بڑوں سے بات کروں، لیکن باپ کے سوا یہاں اس کا کوئی بڑا نہیں، اور یہ بڑا بھی بچوں سے بدتر ہے۔ ہر وقت نشے میں رہتا ہے، پچھلے ہی دنوں جیل کاٹ کر آیا ہے۔ مجبور ہو کر میں امرتسر پہنچا اور یار محمد سے مل کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا ہمیں ڈرانے دھمکانے لگا۔ میرا بھی دماغ گھوم گیا۔ میں نے اسے ٹیکسی میں ڈالا اور باندھ کر یہاں لے آیا۔ یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اسے 4-5 دن شاہ جہاں کے گھر میں رکھا، مگر اس کے سوا میں کرتا بھی کیا؟ پہلے ہی میری بدنامی کے بہت اشتہارات لگ چکے ہیں۔ پولیس تک آتا تو بات اور پھیل جاتی۔ میں نے سوچا اسے گھر ہی رکھوں اور ہیلے بہانے سے یا ڈرا دھمکا کر کسی طرح راہ راست پر لانے کی کوشش کروں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ زیادتی بھی ہو گئی ہو، لیکن خدا گواہ ہے میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہم میاں بیوی کی زندگی سے نکل جائے۔ یار محمد کے باپ کا جو کردار میرے سامنے آ رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک بے راہ رو شخص ہے۔ میں نے سوچا کہ اس سے 2 باتیں کر لینی چاہیے۔ سرکاری آفیسر کی مداخلت پر میں نے ستار اور شاہ جہان کو گرفتار نہیں کیا، تاہم انہیں زیر تفتیش رکھا۔ یار محمد کا حوالات میں رہنا ضروری تھا، کیونکہ ابھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور عین ممکن تھا کہ اسے چھوڑا جاتا تو وہ پھر ستار کے گھر کے سامنے جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ اس کے علاوہ اس کے خطوط کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرنا باقی تھی۔ یار محمد کو حوالات چھوڑ کر میں اس کے گھر پہنچا اور ولی محمد سے ملاقات کی۔ ولی محمد کے چھوٹے بیٹے نے مجھے باپ کے کمرے تک پہنچایا۔ گھر میں ولی کی 2 بیٹیاں اور ایک رشتہ دار عورت بھی تھی، مگر وہ سب کونے کھدروں میں لگی ہوئی تھیں اور لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے دیکھا ولی ایک چٹائی پر چت پڑا تھا۔ اس نے دھوتی بنیان پہن رکھی تھی۔ قریب ہی ایک تھالی میں کچھ مٹھائی پڑی تھی اور شراب کی بوتل لڑکی ہوئی تھی۔ ہر طرف مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا بیٹا گلی میں چیخو پکار کر رہا تھا اور اب وہ تھانے میں ہے۔ وہ گھوڑے بیچ کر مدہوش پڑا تھا۔ اس کے لڑکے نے 1-2 بار ہلایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سرخ آنکھوں سے ہمارے چہرے دیکھتا رہا، پھر اپنے حواس میں آ گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا، اس لیے وہ میری آمد کا مقصد نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ عجیب لاپرواہی سے مسکرانے لگا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے تم کیوں آئے ہو، وہ ہچکی لے کر بولا۔ اس سور کے بچے کے لیے آئے ہو نا؟ اس نے بوتل اٹھا کر بچا کچا سیال حلق میں انڈیلا اور فلسفیوں کی طرح چھت کو گھور کر بولا، تھانے دار صاحب، یہ عورت بڑی ظالم چیز ہے، بڑا برا نشہ ہے یہ۔ شراب کے نشے میں اور عورت کے نشے میں بدنامی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے میں نے شراب سے شادی کر رکھی ہے۔ اس نے جھوم کر خالی بوتل پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تمہیں تمہارے ڈنڈے کی قسم تھانے دار صاحب، ذرا سچ بتاؤ، بوتل کوئی عورت سے کم ہے؟ ادھر لاؤ اپنا ہاتھ، یہ دیکھو، اس پر پھیر کر دیکھو، کتنی خوبصورت ہے۔ کچھ پتہ چلا؟ اور پھر جب بلاؤ پاس آ جاتی ہے، اس کا کوئی نخرہ نہیں، کوئی ہیلا بہانہ نہیں۔ یہ رہنے کے لیے مکان نہیں چاہتی، نہ پہننے کے لیے کپڑا، نہ بچوں کے لیے فیسیں مانگتی ہے، نہ بیمار ہوتی ہے، نہ اداس ہوتی ہے، ہر دم تازہ دم۔ اس الو کے پٹھے سے کہو تھانے دار،
اگر عشق کے بنا نہیں رہ سکتا تو اس بوتل کو محبوبہ بنائے، چھوڑ دے اس عورت کا پیچھا، وہ اسے موت کے سوا کچھ نہیں دے گی۔ ولی محمد نشے میں تھا۔ میں نے سوچا شاید کام کی کوئی بات معلوم ہو جائے۔ میں نے کہا ولی محمد یہ عورت تیرے بیٹے کے پیچھے کیسے پڑ گئی؟ وہ بولا تم نے سائنس پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہوگی۔ تھانے دار سائنس نہیں پڑھتے، میں نے پڑھی ہے تھوڑی بہت۔ سائنس بتاتی ہے کہ خلاؤں میں پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے تیرتے رہتے ہیں، جو ٹکڑا جس سیارے کے پاس ہوتا ہے اس کی کشش انہیں کھینچ لیتی ہے۔ سریا بھی ایک سیارہ ہے، اس نے اپنے مقناطیس سے یار محمد کو کھینچ لیا ہے۔ اب وہ ساری عمر ایک ہی چکر میں رہے گا، کبھی پاس چلا جائے گا کبھی دور، لیکن اس چکر سے نہیں نکلے گا۔ میں کافی دیر ولی محمد سے باتیں کرتا رہا، اس کی باتیں ایسی ہی تھیں، نشے میں ڈوبی ہوئیں اور چاند ستاروں کی خبر لاتی ہوئیں۔ میں اس کے پاس سے اٹھنے ہی والا تھا کہ دروازے کے پیچھے چوڑیوں کی چھم چھم سنائی دی اور کوئی جلدی سے اندر آ گیا۔ وہ ایک جوان عورت تھی، بلکہ اسے لڑکی بھی کہا جا سکتا تھا۔ عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ اس نے ہلکا زرد رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا لفافہ تھا۔ وہ بے دھیانی میں اندر آ گئی تھی، لیکن مجھے وہاں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے آئے یا واپس چلی جائے۔ پھر وہ ہمت کر کے آگے آ گئی، کھنکتی آواز میں بولی، چچا ولی یہ دوائی کھا لو، بس 2 دن اور کھانی ہے۔ ولی محمد نے گھور کر اسے دیکھا اور بولا، سریا تجھے کتنی بار کہا ہے مت آیا کرو یہاں، دوائی کی بات ہے تو مجھے ایک ہی بار لا دے، میں خود کھا لیا کروں گا۔ خواہ مخواہ کی رشتہ داری نہ بنا ہم سے، ہمیں نہیں چاہیے یہ رشتہ داری۔ لڑکی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ناراضگی کے آثار ابھرے۔ اس نے دوائی والا لفافہ ولی محمد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اچھا اب تو کھا لو، کل بھجوا دوں گی باقی کی دوائی۔ ولی محمد نے دوائی لے لی اور بیزاری سے بولا، جا پانی لے کر آ۔ وہ مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھتی باہر چلی گئی۔ میں یہ جان کر حیران ہو رہا تھا کہ یہی سریا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، آنکھیں بھی کچھ بجھی بجھی تھیں۔ بہرحال اس میں ایک کشش تھی اور جسم بھی متناسب تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ولی محمد بولا، پاگل ہے یہ لڑکی، اور ہم سب کو بھی پاگل کر رکھا ہے، بلکہ دونوں الو کے پٹھے ہی پاگل ہیں۔ اس کا اشارہ اپنے بیٹے کی طرف تھا۔ گہری سانس لے کر بولا، اب بہانے بہانے سے آتی ہے کہ شاید یار محمد بھی گھر میں ہو۔ ایک طرف اس کو تھپڑ مارتی ہے اور دوسری طرف اس کے لیے دیوانی بھی ہوئی پھرتی ہے، پتہ نہیں کیا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا، لیکن یہ آئی کیسے؟ وہ بولا، کچھ نہ پوچھو جی، اس محلے کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے، دیواروں سے دیواریں اور چھتوں سے چھتیں ملی ہوئی ہیں، گھروں کے درمیان کھڑکیاں بھی ہیں جہاں سے ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہمارے گھروں کے درمیان بھی ایک کھڑکی ہے، بس وہیں سے آ جاتی ہے چھپاک کر کے، کوئی منہ نہیں لگاتا، پھر بھی گھسی چلی آتی ہے۔ میں تو اچانک وہ چپ ہو گیا، کیونکہ سریا ہاتھ میں گلاس لیے اندر آ رہی تھی۔ ولی محمد کو دوائی کھلا کر جب وہ جانے لگی تو میں نے اسے آواز دے کر روکا۔ وہ ٹھہر گئی۔ ولی محمد نے کہا، یہ انسپیکٹر نواز ہے، تھانے سے آیا ہے۔ میرا تعارف سن کر وہ ایک دم خوف زدہ نظر آئی، پھر سنبھل کر بولی، جی فرمائیے۔ میں نے کہا، میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا خاوند گھر ہی میں ہے؟ وہ بولی، نہیں جی، شاہ جہاں کے ساتھ آپ کی طرف گئے تھے، تھوڑی دیر پہلے 1 منٹ کے لیے آئے تھے اور پھر چلے گئے۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اسی گھر میں بات کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے ولی محمد سے کہا، ولی صاحب آپ ہمیں چند منٹ دیں گے؟ وہ میری بات سمجھتے ہوئے اٹھ بیٹھا، کچھ دیر کھڑا رہا، پھر شرابیوں کے انداز میں ہاتھ باندھ کر بولا، انسپیکٹر صاحب خدا کے لیے اس کو سمجھائیں، اس کے دماغ سے خناس نکال دیں، اسے سمجھائیں کہ نہ اپنا گھر اجاڑے نہ ہمیں برباد کرے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا باہر نکل گیا تو میں نے سریا کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ولی محمد کا چھوٹا بیٹا اندر جھانکنے کے لیے آیا تو میں نے اسے کہا کہ 2 منٹ کے لیے دروازہ بند کر دو۔ میں نے غور سے سریا کو دیکھا۔ غالباً 4-5 سال پہلے وہ بہت خوبصورت تھی، اب بھی اس کا چہرہ دیکھنے والوں کی نظر کو خود پر روک سکتا تھا۔ اگر یار محمد نے اس کو دل میں بسایا ہوا تھا اور اس کے دھیان میں رہتے ہوئے شمی جیسی لڑکی کو ٹھکرایا تھا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بی بی تم جانتی ہو کہ تمہاری وجہ سے کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، لیکن تم پھر بھی اپنی ہی لائن پر چلتی جا رہی ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیسی عورت ہو تم؟ اس نے سر جھکایا اور اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔
وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارا شوہر شریف ہے، کماؤ ہے، تم سے محبت کرتا ہے، پھر تم یہ کھیل کیوں کھیل رہی ہو؟ کیوں شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر اس کے رخساروں پر پھیل گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنے دل کی بات بتائے، لیکن وہ ہر بار ہونٹوں کو بھینچ لیتی۔ آخر میں نے جھلا کر کہا کچھ تو بولو، خاموش رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ مت بھولو کہ تمہارا رویہ تمہیں عدالت کے کٹہرے میں بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس نے روتے روتے صرف اتنا کہا، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں۔ بے گناہی ثابت کرنا پڑتی ہے بی بی، الزامات کا جواب دینا پڑتا ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، بس نگاہیں جھکا کر آنسو گراتی رہی۔ صاف ظاہر تھا وہ کوئی خاص بات چھپائے جا رہی ہے۔ ماتھے پر آنے والی بالوں کی لٹ اس نے ہاتھ سے بڑھا کر کان پر چڑھائی تو ذرا اوڑھنی سے اس کے رخسار ہٹ گئے۔ اس وقت میری نگاہ اس کے جھمکے پر پڑی، میں سکتے میں رہ گیا۔ اس جھمکے کا ڈیزائن چیخ چیخ کر ایک اعلان کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر غور سے جھمکے کو دیکھا۔ ثریا نے میرے اس انداز کو محسوس کیا اور ٹھٹک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اوڑھنی نے اس کے کان کو پھر ڈھانپ لیا۔ میں نے کہا بی بی یہ اوڑھنی پیچھے ہٹاؤ۔ وہ پہلے تو میری بات سمجھ نہیں سکی۔ جب میں نے دوسری بار وضاحت سے کہا تو اس نے اپنا کان ننگا کیا۔ میں نے آگے جھک کر جھمکے کا معائنہ کیا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ انگوٹھی کے ساتھ کا جھمکا تھا۔ میں نے کہا بی بی یہ جھمکا تجھے کہاں سے ملا؟ وہ بولی میری شادی کا ہے۔ والدین کی طرف سے؟ نہیں، سسرال کی طرف سے۔ اس کے ساتھ کا کوئی اور زیور بھی ہے؟ نہیں، بس یہ جھمکے ہی ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بی بی میں جو پوچھوں سچ بتانا، ورنہ تم سب ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ ثریا میری حرکات سے پہلے ہی پریشان نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے بڑی مصیبت کا ذکر کیا تو وہ اور ہراساں ہو گئی۔ کہنے لگی پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، بہتر ہے آپ میرے شوہر سے بات کر لیں۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور کش لے کر کہا گھبرانے کی بات نہیں، سچ بولو گی تو میں ہر طرح کا تعاون کروں گا، لیکن جھوٹے کو قانون کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے ابھرے ہوئے رخساروں کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے اوڑھنی کو سینے کے سامنے مٹھی میں جکڑا اور اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ میں نے کہا اس جھمکے کے ساتھ ایک انگوٹھی میں نے یار محمد کی انگلی میں دیکھی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ کون سی انگوٹھی؟ ثریا نے پوچھا۔ میں نے سختی سے کہا ثریا انجان نہ بنو اور نہ ہی میرا ٹائم ضائع کرو، معلوم تو سب کچھ ہو جانا ہے، بہتر ہے اپنی زبان سے بتا دو۔ اس نے سر جھکا کر کہا وہ میں نے اسے دی تھی۔ میں نے پوچھا تمہارے شوہر کو معلوم ہے؟ وہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا تم جانتی ہو تمہارے شوہر کے پاس یہ زیور کہاں سے آیا تھا؟ وہ سادگی سے بولی یہ شادی سے پہلے کی بات ہے، مجھے معلوم نہیں۔ میں نے ثریا سے چند سوالات مزید کیے، پھر اسے گھر جانے کی اجازت دے دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ گھر سے نہیں نکلے گی اور نہ ہی اس گفتگو کے بارے کسی کو بتائے گی۔ میری ان ہدایات نے ثریا کو مزید خوف زدہ کر دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ ولی محمد سے رخصت ہو کر میں فوراً تھانے پہنچا۔ ایس ایچ او سے کہا کہ وہ ایک کانسٹیبل فوراً ستار کے گھر بھیج دے اور اگر ستار وہاں پہنچے تو اسے لے کر تھانے آ جائے۔ اس کے بعد ایک سب انسپیکٹر کو میں نے ستار کی تلاش میں بھیجا اور اسے کہا کہ وہ ستار کو ہر ممکنہ ٹھکانے پر ڈھونڈے۔ سب انسپیکٹر کوئی آدھ گھنٹے بعد ستار کو تلاش کر لایا۔ ستار اس اچانک طلبی پر حیران تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے تو وہ تھانے سے فارغ ہو کر گیا تھا۔ میں حوالات میں جا کر یار محمد کی انگوٹھی اتروا لایا۔ یہ انگوٹھی میں نے ستار کے سامنے رکھ کر پوچھا یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ ستار نے بغور انگوٹھی کو دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہکلا کر بولا جناب یہ میری بیوی کی انگوٹھی ہے، ثریا کی۔ تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے اللہ بخشے میری والدہ نے بنوائی تھی یا شاید بنی بنوائی لی تھی۔ میں نے ڈرامائی لہجے میں کہا والدہ نے بنوائی تھی یا تم نے ڈاکے میں چھینی تھی؟ ستار کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ ڈاکہ؟ کیسا ڈاکہ؟ میں نے کہا وہ ڈاکہ جو تم نے 5 سال پہلے سہارنپور کے سچد یورائے کے گھر مارا تھا۔ کون سا سچد یورائے؟ ہاں، کہاں یاد ہوگا تمہیں؟ پتہ نہیں کس کس کو لوٹ چکے ہو، کوئی ایک نام تھوڑا ہی ہے تمہارے کھاتے میں۔ ایس ایچ او رحمان اور دوسرا عملہ بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ ان کے خیال میں ستار ایک شریف، محنتی اور دیندار شخص تھا۔ وہ اس کے ڈاکو ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں اب پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص ڈاکے مارتا رہا ہے۔ اس کی بے پناہ گھبراہٹ سارا پول کھول رہی تھی۔ اس کے علاوہ
میں اس کی داہنی کلائی پر گولی کا ایک پرانا زخم بھی دیکھ چکا تھا۔ زخم کی حالت سے ظاہر تھا کہ گولی ڈاکٹر نے نہیں نکالی بلکہ کلائی کو خود ہی چیرا پھاڑا گیا ہے۔ ایسے مخصوص زخم صرف ڈاکوؤں اور مفرور مجرموں کے جسموں پر ہی دیکھے جاتے ہیں۔ اپنے تجربے کی بنا پر میں اس زخم کو بہت اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ میں نے قریب کھڑے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، نادر خان، عبدالستار صاحب کو ہتھ کڑی لگاؤ۔ میرے منہ سے یہ فکرہ ادا ہوا ہی تھا کہ ستار سپرنگ کی طرح کرسی سے اچھلا اور سپاہی کو دھکیلتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کی پھرتی دیدنی تھی۔ میں چونکہ میز کے پیچھے تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا، مگر ایک کانسٹیبل نے بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا۔ جتنی تیزی سے مجرم بھاگا اس سے دوگنی رفتار سے وہ اس کے پیچھے لپکا۔ تھانے کے احاطے میں اس نے مجرم کو زوردار دھکا دیا اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گملوں کی ایک قطار پر جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بھاگتا، کانسٹیبل نے اسے جھاپ لیا۔ اتنے میں باقی عملہ بھی اس پر ٹوٹ پڑا۔ ملزم کو کڑی ہتھ کڑی لگا کر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سہارنپور سے ایک ڈی ایس پی کو جامپور بلایا گیا۔ ڈی ایس پی صاحب اگلے روز صبح سویرے پہنچے۔ ان کے آنے تک ہم نے ملزم سے پوچھ گچھ جاری رکھی۔ ڈی ایس پی صاحب ستار کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اس کا نام ستار نہیں بلکہ ابدال شاہ ہے اور یہ کچھ عرصہ پہلے سرگرم مجرم رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص اتر پردیش اور مہاراشٹر میں چوری اور ڈکیتی کی کئی وارداتیں کر چکا ہے۔ اپنی آخری واردات اس نے کوئی 4 سال پہلے اجمیر میں ایک بس لوٹ کر کی تھی۔ اس واردات کے بعد پولیس بہت سرگرمی سے اس کے پیچھے پڑ گئی، لہٰذا اس نے کچھ عرصہ امن سکون سے گزارنے کا فیصلہ کیا اور روپوش ہو گیا تھا۔ ستار کے یہ کوائف بے حد حیران کن اور آنکھیں کھول دینے والے تھے۔ ایک شخص جو ستار کے نام سے ایک شریف شہری کی طرح جامپور کے محلے میں رہتا تھا، جرائم کی بساط کا ایک اہم مہرہ تھا۔ ڈی ایس پی صاحب اس کی گرفتاری پر جتنے خوش نظر آ رہے تھے اتنے ہی حیران بھی تھے۔ انہوں نے فردن فردن ہماری کارکردگی کی تعریف کی۔ ہم اس وقت دفتر میں بیٹھے ڈی ایس پی صاحب سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک دبلا پتلا سپاہی گھبرایا ہوا آیا۔ اس نے اشارے سے ایس ایچ او صاحب کو باہر بلایا۔ رحمان کے پیچھے ہی پیچھے میں بھی باہر آ گیا۔ سپاہی نے بتایا کہ حوالاتی ستار کی بیوی کی جان سخت خطرے میں ہے۔ ہم نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ وہ بولا ہوا تو کچھ نہیں جناب، لیکن ہونے والا ہے۔ اس نے بتایا کہ حوالاتی ستار نے ایک سپاہی رام دھرم کو رشوت دی ہے اور وہ ستار کا ایک رکا لے کر اس کے دوست شاہ جہاں کے پاس گیا ہے۔ ستار نے شاہ جہاں کو لکھا ہے کہ وہ گرفتار ہونے سے پہلے اس کی بیوی کا کام تمام کر ڈالے۔ رحمان نے پوچھا شاہ جہاں کہاں ہے؟ سپاہی نے بتایا مجھے نہیں پتا، لیکن رام دھرم کو پتا ہے جو رکا لے کر گیا ہے۔ ایس ایچ او رحمان نے دانت پیس کر کہا تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ سپاہی نے کانپتے ہوئے کہا جناب، پہلے ملزم نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگوں کے درمیان کچھ روپے چھپا رکھے تھے۔ پہلے مجھے لالچ دیتا رہا کہ یہ 200 روپیہ لے لو، میں نہیں مانا تو رام دھرم کو منا لیا۔ ایس ایچ او نے کہا اس حرامی کو لاک اپ میں کاغذ قلم کس نے دیا؟ سپاہی بولا یہ سب رام دھرم کا کام ہے۔ سپاہی کا چہرہ کہہ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے کہا رحمان ہمیں فوراً کچھ کرنا ہوگا، تم ڈی ایس پی صاحب کے پاس بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ رحمان کے روکتے ہی روکتے میں باہر نکل آیا۔ مخبری کرنے والا سپاہی اور ایک رائفل مین بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم تقریباً بھاگتے ہوئے چھاتا گلی پہنچے۔ اس گلی کے اوپر چھت تھی۔ گلی کے موڑ پر رک کر میں نے دیکھا ستار کا 3 منزلہ مکان سامنے نظر آ رہا تھا، مگر مکان کے ارد گرد کوئی ہلچل نہیں تھی۔ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ایک قریبی دکان میں جا گھسا۔ اب یاد نہیں آ رہا کہ کس چیز کی دکان تھی، اتنا معلوم ہے کہ دکاندار نے ہمارے لیے کرسیاں رکھوائیں اور چائے منگوائی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ہم ستار کے مکان کی طرف دیکھتے رہے۔ میں اس سے پہلے مکان کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا اور مجھے تسلی تھی کہ مکان میں داخل ہونے کے لیے ملزم کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ قریباً آدھ گھنٹے کے بعد جب ہم مایوس ہو رہے تھے، اچانک ایک تیز رفتار ٹم ٹم گلی میں داخل ہوئی اور سیدھی ستار کے دروازے کے سامنے رکی۔ ہم ہوشیار ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا ہے اور ہماری گھات کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ ٹم ٹم میں سے شاہ جہان نکلا۔ اس نے جسم کے گرد ایک سوتی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ سر جھکائے جھکائے وہ تیزی سے 3 منزلہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ بازار کے لوگ پہلے سے چوکنا ہو چکے تھے۔
انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر سب گلی میں جمع ہونے لگے۔ میں تیزی سے چوبارے کی ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ یہ گہری تاریک ڈیوڑی تھی۔ دن کے وقت بھی اندر بلب جل رہا تھا۔ سامنے تنگ زینہ تھا جو تیسری منزل پر سریا کی رہائش گاہ تک جاتا تھا۔ میں دو دو زینے پھلانگتا تیسری منزل پر پہنچا تو شاہ جہاں بتابی سے سریا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ بلب کی زرد روشنی میں اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ خبردار، میں نے پستول اس کی طرف سیدھا کیا۔ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ پھرتیلا نکلا۔ اپنی لمبی ٹانگ اس نے یوں گھمائی کہ میرا پستول والا ہاتھ تو میرے اپنے ہی سر سے آ ٹکرایا۔ گولی کی آواز تنگ زینوں میں بم کے دھماکے کی طرح گونجی۔ اس کے بعد میں نے شاہ جہاں کو خود پر جھپٹتے دیکھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، شاہ جہاں بھی ایک نامی گرامی وارداتیہ تھا۔ اس کا اصل نام رانا سنگھ تھا۔ وہ بھی جام پور کے اس قصبے کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ ہم اوپر نیچے زمینوں پر گرے اور 8-10 فٹ نیچے لڑک گئے۔ میرے سر کے پچھلے حصے اور کمر پر چوٹ لگی، تاہم گرتے گرتے میں اپنے حواس بحال کر چکا تھا۔ جوں ہی لڑکنے کا سلسلہ ختم ہوا، میں نے ایک زوردار مکہ شاہ جہاں کی ناک پر مارا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ میں نے اسے ٹانگوں پر لے کر پورے زور سے دیوار کی طرف اچھال دیا۔ دیوار کے ساتھ تصادم زوردار تھا، مگر وہ ڈھیٹ نکلا۔ ایک بڑک سی مار کر اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی اور دونوں ہاتھوں سے گلا دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی اثناء میں اوپر والے دروازے سے سریا برآمد ہو چکی تھی اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ نچلی منزلوں سے بھی شور و غل کی صدا آ رہی تھی۔ شاہ جہاں بڑے جوش سے میرا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے اتنے ہی زور سے اس کی ناف پر گھٹنا مارا۔ اس ضرب نے اسے مچھلی کی طرح تڑپا دیا۔ پھر ایک طوفانی مکہ یعنی بلال شاہ کی زبان میں باچیاں سیکنے والا مکہ اس کی ٹھوڑی پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ اسے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی جامع تلاشی کے دوران ایک بھرے ہوئے ریوالور کے علاوہ رکا بھی ملا جو ستار نے اسے حوالات سے بھیجا تھا۔ اس رکے میں لکھا تھا، رانا، میں پکڑا گیا ہوں، پولیس تجھے ڈھونڈ رہی ہے، بہتر ہے کہ تو یہاں سے بھاگ جا، لیکن بھاگنے سے پہلے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد سریا زندہ رہے، تو اس کا کام تمام کر دے۔ وہ اس وقت گھر میں ہی ہے، میرا پستول تخت پوش کے نیچے پڑا ہے، وہی لے جا، مگر گولی نہ چلائے تو بہتر ہے۔ اگر خود یہ کام نہ کر سکے تو بشیرے یا لطیف میں سے کسی کو کہہ کہ وہ یہ کام کر دیں، مگر یہ کام کرنا ضرور ہے۔ رب راکھا، تمہارا یار۔ شاہ جہاں کے علاوہ اس کے ساتھی بشیرہ اور لطیف وغیرہ بھی گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد تفتیش اور عدالتی کارروائی کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ یار محمد کو میں نے رہا کر دیا، اس پر کوئی الزام ہی نہیں تھا۔ اس کہانی کا سب سے اہم کردار سریا تھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو بیک وقت دو مختلف سمتوں میں سفر کر رہی تھی۔ اس کا دل و دماغ، اس کی سوچیں، سب کچھ بڑھ چکا تھا۔ اس کے سیدھے سادے والدین نے اس کا ہاتھ ایک ایسے شخص کو سونپ دیا جو باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور تھا۔ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے سریا اپنے شوہر کو بہت حد تک سمجھ چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر جرائم کی تاریک دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر جلتی اور کڑتی رہتی تھی، لیکن شوہر کی بد کرداری کا ذکر کبھی اس کے لبوں تک نہیں آیا۔ وہ سب کچھ اندر ہی اندر پی گئی، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ پانی اپنے راستے خود تلاش کرتا ہے، جذبے بھی اپنے اظہار کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سریا کے دبے ہوئے جذبات نے بھی اپنے اظہار کا ایک راستہ تلاش کر لیا۔ یہ راستہ معاشرے کو قبول نہیں تھا اور لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے، مگر وہ جانتے بوجھتے انجان اور ڈھیٹ بنی ہوئی تھی۔ وہ یار محمد سے محبت کرتی تھی اور اس محبت کو خود بھی کوئی مناسب نام نہیں دے سکتی تھی۔ یار محمد کی بے راہ روی پر اسے تھپڑ بھی مارتی تھی اور اسے دیکھنے کے لیے بے چین بھی رہتی تھی۔ وہ ہمارے معاشرے کا ایک مجبور اور بے بس کردار تھی۔ ہر زمانے میں اس کردار پر ترس کھایا گیا ہے، لیکن کسی زمانے میں اس کی مدد نہیں کی جا سکی۔ یقینی بات تھی کہ ستار کو اس کے گھناؤنے جرائم کی پاداش میں کم از کم عمر قید کی سزا ہوگی۔ لہٰذا سریا کی درخواست پر میاں بیوی کے درمیان طلاق عمل میں آ گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یار محمد اور سریا کی کہانی کا انجام نہ دیکھ سکا۔
کیونکہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد میں پنجاب کے ایک دور دراز تھانے میں ٹرانسفر ہو گیا اور پھر کبھی جام پور کی طرف جانا نہیں ہوا۔ تاہم جو حالات میں اس نانک چندی اینٹوں والے قدیم قصبے میں چھوڑ آیا تھا، ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید کچھ عرصہ بعد یار محمد اور سریا نے شادی کر لی ہو اور وہ قصبہ چھوڑ کر کسی اور بستی میں جا آباد ہوئے ہوں۔ بہرحال یہ ایک قیافہ ہے، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے معاملوں پر کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کبھی کبھی میں تنہا بیٹھا سوچتا ہوں معمولی واقعات سے کس طرح زندگیوں کے رخ تبدیل ہو جاتے ہیں، کس طرح کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں اور سلسلہ بن جاتا ہے۔ اگر اخبار بیچنے والا یار محمد اس طوفانی دھارے جیسی لڑکی شمی کی دعوتوں کو نہ ٹھکراتا اور اس پر چوری کا الزام نہ لگتا اور نتیجے میں اس کے ہاتھ کی انگوٹھی سے آگاہ نہ ہوتا، تو شاید عبدالستار کے گھناؤنے چہرے پر ہمیشہ پردہ پڑا رہتا اور سریا ایک بٹی ہوئی گناہگار زندگی جیتی رہتی۔